میں کچھ باتیں ربیع الاول سے متعلق کرنی تھیں آپ لوگوں کے سامنے۔ ربیع الاول کی آج کیا تاریخ ہے؟ ربیع الاول بس آ ہی رہا ہے نا، 12 ربیع الاول۔ دیکھو چند دلائل میں ہمیشہ سے دیتا ہوں، ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہی فرمایا نا آپ نے؟ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے، کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دے پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے۔ تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے۔ تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں۔ تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ، تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے، پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ، کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ، اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھئی قرآن ملا ہے، تو بھئی وہ آج تھوڑی ملا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے، اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بتاؤ کہ بھئی حدیث میں کیا ہے، نبی نے اس پر کیسے عمل کیا، اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا، وہاں آگے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی۔ کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ 3 طلاق کا 3 ہونا یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو سمجھ لو کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، وہ حدیث کو ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے، حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا انہوں نے۔ سارے صحابہ اکٹھی 3 کو کتنا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے معیار بتا دیا، بھائی کوئی حدیث کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے، نہیں ماننا اس کو۔ فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں، کوئی قرآن کا لیبل لگا کے فرقہ بنائے گا، کوئی حدیث کا لیبل لگا کے۔ اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے، جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے۔ قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی غلط چیز کی طرف جائے گا وہ لیبل بہت اچھا لگا لے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اسلاف کے اقوال کو نہیں مانتے، نام سلفی رکھ لیا انہوں نے۔ میں سارے سلفیوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بہت ایسے ملیں گے کہ اسلاف کے جب قول ان کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں وہ نہیں مانتے اس کو، لیکن کہتے اپنے آپ کو کیا ہیں؟ سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ رنگی کو نارنگی کہیں، تند مال کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں۔ جو چلتی ہوئی چیز ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی۔ گاڑی کا مطلب تو گڑی بھی ہے۔ اور جو تن مال ہے اس کو کہتے ہیں جو اتنا بہترین مال کو کھویا، یعنی کوئی ہم نے دودھ بھی کھو دیا یہاں۔ اور نارنگی
حالانکہ وہ تو رنگی ہوئی چیز ہے نا، اتنا کلر پیارا ہوتا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نارنگی، یعنی رنگی نہیں ہے اس میں۔ تو یہی حال آج کل فرقوں کے اچھے اچھے لیبل میں، اسلاف کی ایک نہیں ماننا، نام کیا رکھ لینا؟ سلفی۔ اہل سنت والجماعت یعنی حدیث اور صحابہ کو فالو نہیں کرنا، سنت اور جماعت، صحابہ کی جماعت کو فالو نہیں کرنا، نام کیا رکھ لینا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ملتے جلتے ناموں سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جماعت المسلمین نے کیا گڑبڑ کی؟ حدیث میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کے نیا فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا ایک فرقہ 1975 میں، اس الگ فرقے، وہ فرقہ جماعت المسلمین سے الگ ہوا ہے نا مسلمانوں کی جماعت سے، اس نے نام اپنا کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین۔ تو یہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ لیبل ہے مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا بھائی اس کے اندر چینی ہے، باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو بتاؤ مکھی دھوکے میں آ جائے گی؟ مکھی تو دھوکے میں نہیں آتی، کیونکہ بوری کے اندر جو چینی کی خوشبو ہے وہ اس کو لائے گی۔ آپ لیبل سے دھوکے میں آتے ہو۔ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں آپ سمجھتے ہو یہ اسلاف کے قول اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ سچی مچی کے جماعت المسلمین ہیں۔ آپ اس خوشبو کو نہیں دیکھ رہے کہ عملی دنیا میں کون ہے جو حدیث اور صحابہ کو فالو کر رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں کون ہے، اس پہ آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تو ناموں سے میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کام کو دیکھو، کام کیا ہے؟ کام اہل سنت والجماعت والا ہونا چاہیے۔ اب یہیں سے ہم ربیع الاول کو دیکھتے ہیں، ربیع الاول کو، کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ہار پھول ہے، اور اب تو بہت کچھ ہونے لگا ہے، طواف شروع ہو گئے ہیں، ایک کعبہ کی شبی بنائی جاتی ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، کیک کٹ رہے ہیں، یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ۔ لیکن آپ پہلے اسٹیپ سے دیکھیں، مٹھائیاں تو بٹتی ہیں، حلوے تو پکتے ہی ہیں، یہ تو بہت کم درجے کا کوئی بدعت کو فالو کرے گا نا تو پہلا اسٹیپ ہے اس کا۔ لیکن ہمیں تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا نبی کی سیرت میں، حلوہ تو آگے کی چیز ہے بھائی، ایک مبارک بادی کا پیغام بھی نہیں ملتا ہمیں پیغمبر کی سیرت میں کہ ربیع الاول آیا ہو اور ہمارے نبی نے کسی کو مبارک بادی کا پیغام دیا ہو، یا چلو نبی نے نہیں دیا صحابہ نے دیا ہو، کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اگر کوئی اسکالر قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں، اس کا مطلب بھائی وہ قرآن و سنت کی اپنی اخپل تشریح ہے، یہ پشتوں میں کہتے ہیں اخپل ہے، ہمیں صحابہ میں نہیں ملتی یہ چیز، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے، یہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں جا کے رسم شروع ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کا رخ ٹھیک بولو نہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ نبی سے سب نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں، کیک بھی کٹ رہے ہیں اور بتیاں بھی لگا رہے ہیں، ہار پھول بھی، اور کچھ لوگ تو ناچ گا بھی رہے ہیں، کر رہے ہوں گے، لیکن بھائی یہ محبت وہ ہے جو آپ کے، یہ وہ اسٹائل ہے جو آپ کا اپنا اسٹائل ہے۔ اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا، انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل سنت والجماعت کے فقہ میں 4 امام ہیں۔ فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ کنہوں نے کیے ہیں؟ 4 اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو پوری اہل سنت والجماعت نے مانا ہے۔ جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، ہمارے امام تو صرف پیغمبر ہیں۔ بھائی امام ابو حنیفہ کو امام فقہ میں مانا جاتا ہے، یہ خاص جزئیے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں امام ہے، سب کے امام ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے امام بخاری حدیث میں امام ہے یا نہیں؟ اب کوئی کہ نہیں ہمارے امام صرف امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ابے بھائی تو کدھر کی کدھر لگا رہا ہے۔ اس سینس میں ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں، ہم اس سینس میں امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں جس سینس میں ہم امام بخاری کو حدیث کا امام بولتے ہیں، تو اسی سینس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا امام بولتے ہیں۔ فقہ کا مطلب کیا؟ قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیے، انہوں نے کیے یا ان کے شاگردوں نے ان کے حکم پہ کیے، لیکن یہ انداز ان کا تھا۔ ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس اسلامی قانون آئے، ایک ریسرچ ہو کے یہ کام امام شافعی نے بھی کیا، امام مالک نے بھی کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا، اور بھی کچھ اماموں نے کیا، لیکن وہ پنپ نہیں پایا امت میں، اللہ کی طرف سے اس کو مقبولیت نہیں ملی، علماء صالحہ نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا، ان کے کام کو ایکسپٹ کیا۔ جیسے بہت سارے محدثین گزرے ہیں
لیکن سب تو مشہور نہیں ہوئے نا. جن سے اللہ نے کام لیا، جن کو امت میں مقبولیت ملی، وہ امام ابو داؤد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام بیہقی ہیں اور امام ابن ماجہ ہیں. تو یہ مشہور لوگ ہیں جن کو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے، امت میں کسی کو اللہ مقبولیت عطا کر دیتے ہیں جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہیں. تو اس سینس میں امام حنیفہ کو امام کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی ہمارے امام نہیں ہے. ان کو اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا قائد اعظم نے فرمایا. اس نے کہا قائد اعظم جو ہے نا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم مطلب سب سے بڑے قائد، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابے میں نے کہا کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. قائد اعظم ہم اس سینس میں نہیں کہتے کہ نبی کے مقابلے میں، وہ تو یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم کا مطلب جتنے دنیا میں اس زمانے میں امام جو محمد علی جناح کے دور میں جو بھی قائدین ہیں جنہوں نے اپنے قوموں کی آزادی کے لیے محنت کی، اس سینس میں ہم قائد اعظم کہتے ہیں. تو آج کل سینس لیس لوگ ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سے دین سیکھو، جن کو امام کے لفظ کا مطلب نہیں. امام ہر جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اگلا کہ ہمارے امام تو صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کہو بھائی ہم مسجد کے امام کی بات کر رہے ہیں، نماز میں ہمارے امام مفتی صاحب ہیں. اگلا بولے نہیں، نماز میں بھی ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو بھائی اصل میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں جمعے کی نماز میں ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. آپ کہیں نہیں، جمعے میں بھی ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ان کو دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ پاگل ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے بحث کرنا فضول ہے. تو امام ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام نہیں کہا جاتا. امام ابو حنیفہ کو اس سینس میں امام کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں، اسی طرح قرآن سے اور صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو چھانٹی کر کے ان میں بحث مباحثہ کر کے دلائل کی قوت کی زور سے ایک رائے قائم کر کے اسلامی لاء کو ریٹن فارم میں لانا اور پھر پوری دنیا کے علماء کا اس پہ اعتماد کرنا یا بڑی دنیا کا اس پہ اعتماد کرنا. اس سینس میں ان کو امام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سینس میں امام کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے فقہ میں جو حدیثوں میں امام بخاری بھی امام ہے، امام مسلم بھی ہے، امام ابو داؤد بھی ہیں. اب اگر کوئی حدیث کی آج ایسی تحقیق لا رہا ہو جو امام بخاری کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی، تو آپ اس کی تحقیق کو مانو گے؟ اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو گے، بولے کہ تو نیا آیا ہے کیا؟ یہ کام ائمہ محدثین پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح یاد رکھو فقہ میں یہ چاروں کو امام مانا گیا ہے اور ان کے شاگردوں کو ان کے شاگردوں کو ان کے بعد امام مانا گیا ہے اور ان کے شاگرد صدیوں سے چلتے چلتے آج تک آ رہے ہیں. امام شافعی کے بھی امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں. اب سوچو امام بخاری کا استاذ کیا بلا ہوگا. وہ میں بلا برے سینس میں نہیں کہہ رہا، ان علم میں کیا مقام ہوگا جو امام بخاری کے کیا ہیں؟ استاذ ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں امام شافعی، سمجھ رہے ہو؟ پھر امام شافعی کے استاذ ہیں محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور امام محمد بن حسن کے استاذ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ. تو انہوں نے مرتب کیا ہے، ان کے شاگردوں نے کیا، لیکن انہی کے حکم پہ اور انہی کے اقوال کو ترتیب دے کے نا، کتاب الوضو، کتاب الزکات، کتاب الصوم. اس سے پہلے یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی تھی، جیسے حدیثوں کی ترتیب نہیں ملتی تھی ہمیں. حدیثیں تو تھی، ترتیب نہیں تھی. تو ایسے ہی فقہ کے مرتب ہونے سے پہلے فقہ تو تھا، مسائل تو تھے، مرتب بعد میں کیا گیا ہے. اب جب ایک چیز مرتب ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ کہنا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں ابو حنیفہ یا امام شافعی کے فقہ کو فالو کروں، نبی کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے بھائی یہ بالکل ایسی فضول بات ہے جیسے کوئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے امام بخاری کی کتاب کو فالو کروں، نبی کے دور میں تو یہ کتاب تھی نہیں. بھائی نبی کے دور میں یہ ساری حدیثیں تھیں، مرتب بعد میں کیا گیا، صحیح ضعیف کو چھانٹا بعد میں گیا ہے. جب کر لیا تو اب آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. تو اسی طرح نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں مسائل تھے، مرتب نہیں تھے، چھانٹی نہیں تھے، ضعیف قول بھی تھا، صحیح قول بھی تھا. ان ائمہ نے مرتب کر کے قانون کو مرتب کر دیا. اب جب مرتب کر دیا، پوری امت اس پہ جمع ہو گئی. اب آپ اس سے ہٹو گے تو آپ ایک نیا فتنہ کھڑا کرو گے. اب آپ کو اس کا پابند ہونا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اب جو دلیل دی جاتی ہے وہ ایسے کہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور فقہ، وہ اسلامی فقہ جو آج سے پہلے اہل سنت والجماعت کے اماموں نے مرتب کر دیا ہے. اب اس میں دکھانا پڑے گا آپ کو. تو ہم دیکھتے ہیں ان چاروں میں ربیع الاول کا تذکرہ نہیں ملتا ہمیں کہ ربیع الاول کوئی مقدس مہینہ ہے یا ربیع الاول میں لڈو کھانا ہے. یا لڈو میں اس لیے بولتا ہوں مزہ لڈو میں، حلوے بولنے میں مزہ نہیں آتا. بھائی ہم ربیع الاول میں لڈو کھا نہیں رہے، بولنے تو دو نا، اتنی بھی سختی نہیں ہے اسلام میں. تو لڈو کا جو مزہ ہے نا، اصل میں یہ لڈو میں نے یہاں سے سیکھا. ہمارے بچپن میں ایک دوست تھے، وہ کہیں رشتہ لینے بھیجا نا انہوں نے، تو ان کا رشتہ ہو گیا. تو وہ ہمارے بڑوں، خاندان کے بڑوں میں سے آتے تھے. تو اب وہ جس دن جا رہے تھے نا منگنی کرنے، تو میرا کزن مجھے کہہ رہا تھا ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں.
تو وہاں سے مجھے لڈو کا لفظ یاد ہو گیا. ان کے دل میں کیا پھوٹ رہے ہیں؟ وہ اپنی نا مسکراہٹ چھپا نہیں پا رہے تھے. تو میرے دوست نے مجھے ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. لیکن شادی کے بعد پھر جو ایسے ان کے دل میں کریلے پھوٹے ہیں نا، وہ اللہ ہی جانے. تو خیر، تو ہم دیکھتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول ہے، نہ امام شافعی سے، نہ امام مالک سے، نہ امام احمد ابن حنبل سے. یہ چاروں فقہ کے امام ہیں جن کو پوری دنیا میں فالو کیا گیا ہے. آپ انڈونیشیا میں جاؤ گے سارے شافعی ملیں گے، ملیشیا میں جاؤ گے سارے شافعی ملیں گے آپ کو، ایران میں جاؤ گے جو اہل سنت والجماعت میں سارے حنفی ملیں گے آپ کو، ازبکستان، آذربائیجان جو روس سے آزاد ریاستیں ہیں ان میں سارے حنفی ملیں گے آپ کو، پورا افغانستان حنفی ہے، پورا پشاور حنفی، پورا لاہور، سوائے چند فیصد لوگوں کے جو حنفی نہیں ہیں، وہ بھی اب حنفی نہیں ہوئے. ان کے باپ دادوں میں جاؤ گے وہ بھی سارے کیا تھے؟ حنفی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم منگول ہیں، تو منگول سارے حنفی تھے جب اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ منگول ہیں. تو آپ ماضی میں جاؤ گے سارے منگول کیا تھے جب اسلام قبول کیا تھا؟ سارے کیا تھے؟ وہ حنفی تھے. یہاں تک کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہندوستان پاکستان میں حنفی نہیں ہوں، تو وہ نہیں ہے تو اس کے ابا حنفی تھے، ابا نہیں ہو تو دادا حنفی تھے، دادا نہیں تو پردادا تو کنفرم کیا تھے؟ حنفی. اسلام آیا ہی حنفی ہی اسلام لے کر آئے ہیں بر صغیر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بر صغیر میں اسلام کون لے کر آیا ہے؟ حنفی لائے ہیں. تو سارے حنفی تھے. جتنے بر صغیر میں آپ کو حنفیوں کے علاوہ نظر آئیں گے نا، یا شافیوں کے علاوہ، تو وہ دادا پردادا پردادا کے اوپر، پس اس سے آگے ان کے سارے کون تھے؟ وہ حنفی. تو پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام گیا ہے نا، اور آج تھوڑی گیا ہے، صدیوں پہلے گیا ہے، تو یا تو حنفی تھے. پورا افریقہ مالکی ہے، وہاں امام مالک کے فالوورز پہنچے جنگوں میں، جہاد میں، تو وہاں سارا کیا ہے؟ فقہ مالکی ہے. ملیشیا، انڈونیشیا، سارا کیا ہے؟ فقہ شافعی ہے. پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، پورا افغانستان، پورا برما، یہ پوری آبادی چائنا سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی کئی گنا تو نہیں لیکن بہت زیادہ ہے. یہ سارے کیا تھے بھائی جب اسلام آیا؟ حنفی تھے. کوئٹہ پورا کیا جب اسلام آیا؟ حنفی. افغانستان میں جتنے بڑے بڑے جہادی کمانڈر گزرے ہیں جو لڑتے رہے ہیں غیر مسلموں سے، ہندوستان میں آ کے جو راجپوتوں سے لڑائیاں ہوئی، ہندوؤں سے لڑائیاں ہوئی، پانی پت کی لڑائی، وہ سارے حنفی تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے نکلے، وہ اور ان کی فوج میں سارے کیا تھے؟ حنفی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جب اکبر بادشاہ نے نیا دین نکالا اور ملحد ہو گیا، اس کے جو ہے نا اس کو اصلاح کرنے والے اور ہندوستان میں اسلام کو بچانے والے مجدد الفسانی، وہ بھی کیا تھے؟ تو آپ کو ہندوستان کی 1200 سالہ تاریخ میں سارے حنفی ملیں گے. آپ ملیشیا کی 1200 سالہ تاریخ میں سارے شافعی ملیں گے آپ کو. سعودی عرب کی 1200 سالہ تاریخ میں 70-75% حنبلی ملیں گے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چاروں اہل سنت کے والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. اب یہاں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی نے حنفی نہیں کہا، نہ ہمیں نبی نے شافعی کہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم تو مسلم ہیں، یقیناً مسلم ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، کس کے مقابلے میں؟ غیر مسلم. لیکن جب اہل سنت والجماعت میں ہی قانون مرتب ہو گیا، تو اس قانون میں اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے، تو وہ دوسرے مکتبہ فکر سے جو اپنی پہچان الگ کرے گا، مسلم کہہ کے نہیں کرے گا. اب کوئی شافعی یہاں بیٹھا ہوا ہو، مجھ سے پوچھے آپ کیا ہیں، میں کہا مسلم، تو کہے گا میں کیا غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو حنفی کہا جاتا ہے شافعی کے مقابلے میں، حنبلی کہا جاتا ہے شافعی کے مقابلے میں. اور اس کی ضرورت کبھی پڑتی نہیں ہے، کبھی پڑے تو کہا جاتا ہے، ورنہ پڑتی نہیں ہے ضرورت اس کی. سمجھ رہے ہو؟ میں تو ابھی صرف یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں فرقے آ رہے ہیں نا، کہ ہمارا کوئی فقہی دین نہیں ہے، نہ ہم حنفی ہیں نہ شافعی ہیں، ان کے ابا دادا پردادا کیا تھے؟ سارے حنفی تھے. اب یا تو وہ سارے غلط تھے یا یہ غلط ہیں. تو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے وہ سارے غلط تھے. وہ سارے کیا تھے؟ غلط. میرے ایک بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ اگر صدیوں سے مسلمان غلط چیز پہ چلے آ رہے ہیں تو کیا ہم اس غلطی پہ باقی رہیں کیا؟ یہ کمنٹ بہت دفعہ آتے ہیں میرے بیان پہ. مفتی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کیا یہ سارے صدیوں سے غلط تھے؟ کیا یہ سارے صدیوں سے غلط تھے؟ پھر لوگ یہ بھی نیچے کمنٹس میں کمنٹس بہت پڑھتا ہوں اپنے بیانات کے نیچے، تاکہ مجھے بھی اصلاح کا موقع ملے نا، مجھے پتا چلے ہمارے بیان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، پبلک جا کدھر ہو رہی ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ سارے غلط تھے؟ پھر دلیل میں دیکھیں یہود و نصارہ میں بھی تو سارے غلط تھے، یہود و نصارہ بھی تو صدیوں سے غلط چلے آ رہے ہیں، تو وہ غلط ہو سکتے ہیں تو ہم نہیں غلط ہو سکتے؟ تو خوب سمجھ لو، اس قوم کو، اس امت کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرنا غلط ہے. یہود و نصارہ میں جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، لہذا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہذا وہ صدیوں سے سارے گمراہ ہو گئے. وہ آخری نبی نہیں ہے، اور نئے نبی نے آنا ہے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لہذا اللہ نے ضمانت لی ہے کہ اب یہ امت صدیوں سے غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیا پیغمبر آ کے تھوڑی ٹھیک کریں گے اس امت کو. تو علماء صلحاء نہیں ٹھیک کرنا ہے، تو سارے غلط ہو گئے تو ٹھیک کون کرے گا؟
کیا 15ویں صدی میں 2-4 اسکالر آ کے ٹھیک کریں گے؟ کیا نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تبھی حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، آپ نیٹ پہ لکھیں، اس کا ریفرنس آ جائے گا، عربی میں لکھ دیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں سن میں نہیں ہو سکتی، فلاں میں ہو سکتی ہے، مطلب کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب صدیوں سے جو اتنی بڑی امت چلی آ رہی ہے نا، یہ ٹھیک تھی بھائی۔ آپ غلط ہیں جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ جتنے آپ کو یہاں ملیں گے نا جو حنفیت کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے ابا یا تو حنفی، ابا بھی چھوڑ چکے تو دادا حنفی نکلیں گے ان کے۔ یہ 2-3 صدیوں سے پہلے یہ سلسلہ جاتا ہی نہیں، کوئی قبر بھی نہیں دکھا سکتا کسی غیر حنفی کی ہندوستان میں 250-300 سال پرانی، سمجھ رہے ہو؟ زندہ تو دور کی بات، قبر بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو انگریزوں سے ہم لڑے ہیں بھائی، انگریزوں نے ہم سے حکومتیں چھینی ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، وہ بھی سارے حنفی تھے جنہوں نے خلافت قائم کیے۔ 300-400 سال تو بڑی اسٹرانگ خلافت تھی، تو یورپ انہی کو مسلم سمجھتا تھا، انہی کے خلاف سازشیں کرتا تھا، انہی کی حکومت کو توڑا گیا ہے۔ وہ اسلامی لا جو خلافت عثمانیہ میں 500-600 سال چلا ہے، وہ تو فقہ حنفی تھا سارا، وہ بھی غلط۔ بنو عباس میں زیادہ تر فقہ حنفی تھا، وہ بھی غلط۔ بنو امیہ میں جو سب سے بڑے قاضی تھے امام ابو یوسف تھے، قاضی القضاء، وہ بھی حنفی تھے۔ تو یار یہ کدھر کو آپ قوم کو لے کے جا رہے ہو ہیں؟ کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے اور آپ کو حنفی شافی سارے غلط ہوتے ہیں، ایک دین محمدی پہ آ جاؤ، تو غیر مسلم اس نعرے سے اٹریکٹ تو بہت ہوگا، لیکن اس کو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم کتابوں کی طرف جاتے ہیں، ہم علماء کی سیرت پڑھتے ہیں، تو 4 طبقات ملتے ہیں کتابوں میں۔ آپ جب بھی کسی عالم کی سیرت پڑھیں گے نا، تو یا تو طبقات حنفیہ میں ہوگا، یا طبقات شافعیہ میں، یا طبقات مالکیہ میں، یا طبقات حنابلہ میں۔ اس کے علاوہ کہیں ملے گا ہی نہیں آپ، الا ماشاءاللہ اکا دکا، علامہ شوکانی ہو گئے، ابن حزم ظاہری ہو گئے، چند ایک کروڑوں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ جو لیبل اچھے اچھے لگا کے آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم فرقوں کے خلاف ہیں، وہ فرقوں کے خلاف نہیں ہیں، وہ ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، سمجھتے ہو؟ اچھا، بات سے بات چل پڑی ہے، ابھی میں تو ربیع الاول پہ بات کر رہا تھا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چاروں کو پہ ریسرچ کر کے ایک کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ یار 4 مکاتب فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، تو قرآن حدیث سے ریسرچ کر کے ایک پہ آ جاؤ نا۔ دیکھو ان چاروں اماموں نے قرآن حدیث ہی پہ ریسرچ کر کے بہت سی چیزوں میں اتفاق کر لیا ہے۔ اب جن چیزوں میں ہو گیا ان میں تو چاروں متفق ہیں، سب میں ہر میں 4 رائے تھوڑی ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں ریسرچ ہوئی 3 امام ایک طرف ہو گئے، بہت سے مسائل میں ریسرچ ہوئی 2 کی رائے ایک طرف اور 2 کی ایک طرف، کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں 1 کی رائے ایک طرف اور تینوں کی دوسری طرف، وہ ریسرچ کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اب جب ہو گئی، اب اس اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب اس کو ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو نئی نئی آراء اور وجود میں آئیں گی۔ اتھارٹی کون ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے؟ یہ تو ایک نئی جنگ میں امت چلی جائے گی نا۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک کو فالو کرو، دوسرے کو برا مت کہو، کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث سے، یہ بھی قرآن حدیث سے ہے۔ تو امت صدیوں سے اس ٹریک پہ چل رہی ہے اور بڑی کامیابی سے چلی ہے، اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی۔ اگر ہم ہندوستان میں بیٹھ جاتے ہیں نا کہ نہیں یہ غلط ہے، نیا بناؤ، تو نیا نہیں بنتا۔ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتی رہتی، ایک دوسرے سے مناظروں میں ہی ساری صلاحیتیں برباد ہو جانی تھی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو منگول بھی کیا تھے بھائی؟ حنفی تھے وہ۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں یوں، تو وہ باپ دادا سارے ان کے حنفی نکلیں گے آپ۔ تو اچھا، اور اگر پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی نہیں مانتا ان چاروں مکاتب فکر کو، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے چاروں، ہم صرف مسلم ہیں، یقیناً ہم صرف مسلم ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوگی، جہاں فقہا کا اختلاف ہوگا، تو پھر تو مینشن کرنا پڑے گا نا میں کس کی رائے کو فالو کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہو چاروں غلط ہیں، میں قرآن و حدیث پہ لوگوں کو لاؤں گا۔ آپ کے خیال میں یہ تورات و انجیل پہ لے کر آئے ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ لاتے ہیں، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر آپ بھی ایک فقہ مرتب کر دو، کتاب الوضو، کتاب الزکات، کتاب الصوم، ایک لکھو جس پہ آپ کے مسلک کے سارے علماء کے دستخط ہوں۔ لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک رائے ہوگی، دوسرے کی دوسری رائے ہوگی، تیسرے کی، اور اتنا اختلاف ہوگا جو چاروں اماموں میں بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ایک اختلاف، تو 5واں مرتب ہی نہیں ہے کوئی، تو مرتب نہیں ہے، تم کیسے لوگوں کو کہیں کہ اس کو فالو کرو؟ ہے ہی نہیں۔ اب میں آتا ہوں ربیع الاول کی طرف، تو اب مجھے بتاؤ قرآن میں ہے ربیع الاول منانے کا؟ حدیث میں ہے؟ اگر قرآن کی آیتیں سے آپ نکالتے بھی ہو تو ہم پیغمبر کی سیرت میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ صحابہ کی سیرت میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تابعین کی سیرت میں، چاروں اماموں کی کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو زیادہ ماہر تھے، وہ تو، اور ہمارے جو حضرات ہیں جو ربیع الاول مناتے ہیں، وہ تو امام حنیفہ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کی کتابوں میں دکھاتے ہیں بھائی، جو معتبر کتابیں ہیں اس میں بھی کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اب رہ کیا گیا؟ اب رہ گئے ہمارے جذبات۔ تو دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین کس کا نام ہے؟
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو ہمیں حدیث میں ملتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو کیسے منایا ہے، منایا بھی ہے کہ نہیں منایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ بات سب مانتے ہیں، امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے۔ مجھے بتاؤ روزہ اور عید یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بولو، عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بھی ایسا کوئی دن منایا نہیں ہے، صرف ایک ولادت کو منایا کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے۔ اس میں یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت اس کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دے، اس کو تہوار کے طور پہ منانا نہ شروع کر دے، روزہ رکھ کے مہر لگا دو کہ اس میں تہوار اور عید کا عنصر ختم۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے، یہ دن نہ تہوار کا ہوتا نہ روزے کا ہوتا، پھر بھی تہوار منانا جائز نہیں تھا، کیونکہ تہوار کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی، قرآن و سنت سے ثبوت دکھانا چاہیے۔ ہم خود سے تو کوئی عید نہیں بنا سکتے نا بھائی، ایک عید الفطر ہے اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے اس کی دلیل ملتی ہے، بیچ میں کسی دن کو ہم عید منا لیں تو جائز ہوگا؟ لوگ بولیں گے قرآن حدیث سے دکھاؤ۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یا تہوار کے طور پہ منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ۔ آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک سال میں ایک دن تہوار کا ہوتا ہے، اور ہمارے کتنے ہیں؟ دو، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، لیکن ہمارے نبی نے اس سے آگے بڑھ کے باقاعدہ روزہ رکھا، اور روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتا۔ تو تہوار کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو ہم رات کو مناتے ہیں عید میلاد النبی، ہم دن میں تھوڑی مناتے ہیں، ہم کب مناتے ہیں؟ رات کو۔ یہ اور بڑی مشکل میں اسلامی تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کی کرسمس صبح 8 بجے ہوتی ہے، رات کو 12 بجے ہوتی ہے۔ رات کو عیسائیوں کو دیکھا ہوگا سج دھج کے بتیاں لگا کے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ ہمارے تہوار دن کی روشنی، جبکہ دن میں نبی نے روزہ رکھ لیا۔ اب ایسا نہ ہو آپ 12 بجے کو روزہ رکھنا شروع کر دو، پیر کا روزہ ہے 12 کا تو روزہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ روزے کے لیے بھی ثبوت چاہیے۔ ویسے تو سال میں کسی بھی دن روزہ رکھو، آپ اسپیشل اس دن کو زیادہ فضیلت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا۔ پہلی بات، تہوار رات کو نہیں ہوتے، اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام نے دن کی روشنی میں، کیونکہ رات کے نا جب خوشی مناتا ہے تو برائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے انسان کا، شراب کباب کی طرف جاتا ہے۔ تبھی دیکھو کرسمس میں کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے الٹا پلٹا۔ اسلام نے کانسیپٹ رات سونے کے لیے، عبادت کے لیے، دن کیا ہے؟ خوشی کے لیے۔ صبح ہم عید کی نماز کیسے نہا دھو کے آتے ہیں، اس بہانے بہت سے پوستی صبح اڑ جاتے ہیں، اس بہانے کتنا نورانی وقت ہوتا ہے۔ جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے، حدیث میں اس کو بھی مجازن عید کہا گیا ہے۔ اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے جیسے عیدوں میں ہوتا ہے، اس میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عید میں۔ جمعے کی وہی شرائط ہیں جو عید کی شرائط ہیں۔ جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا، صحابہ کرام گاؤں سے جمعہ شہر میں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ عید کی نماز بھی گاؤں میں نہیں ہوتی۔ جمعے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو جمعہ ہوگا، عید کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو عید کی نماز ہوگی۔ 2 آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، 2 آدمی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ عید میں بھی خطبہ ہے، جمعے میں بھی کیا ہے؟ خطبہ۔ عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام، اور اسپیشلی جمعے کو خاص کر کے روزہ رکھنے کو بھی نبی نے ناپسند کیا ہے۔ تو ساری باتیں جمعے میں عید والی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اب آپ ذرا دلائل کو سمجھیں، اس سے پتہ چلتا ہے جمعے میں بھی عید کا کانسیپٹ ہے۔ اب آپ دیکھو، سب سے پہلے جو آسمانی مذہب ابھی جو باقی ہے ان میں یہودی مذہب تھا، ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس، ہفتے کے دن وہ جمع ہو کے عبادت کرتے۔ اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائیوں کی، ان کے لیے کون سا دن مقدس تھا؟ اتوار کا۔ اس کے بعد مسلمان آئے تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی تھا۔ تو وہ تو 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو اتوار کے بعد پیر بنتا ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کا یوم ولادت بھی ہے تو نور علی نور۔ اب تو ہمارے لیے پیر کا دن اور مقدس ہونا چاہیے تھا، اور تہوار منانا چاہیے، نہا دھو کے کپڑے پہن کے۔ جمعہ جو ہے پیر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس کو؟ ریورس۔ نا اتوار کے بعد پیر تو آتا ہے، اور تم آئے بھی عیسائیوں کے بعد ہو، لیکن میں ریورس کر کے جمعے کی طرف لے جاؤں گا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ بیٹھ جائے کہ نبی کا چونکہ یوم ولادت ہے اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں
یہ دن مقدس بنا کے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجدوں میں آئیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، ہفتے میں 7 دن ہیں، ان میں ایک دن یوم ولادت ہے، تو آپ نہاتے اس دن ہو، خوشبوئیں اس دن لگاتے ہو یا جمعے کو لگاتے ہو؟ کبھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن خوشبوئیں لگائی ہو، نہائے ہو؟ ویسے تو آپ ڈیلی خوشبو لگاتے تھے، لیکن اسپیشلی جو آپ کے لیے جوڑا تھا وہ جمعے کے دن کے لیے تھا، جو اچھا جوڑا پہنتے تھے آپ۔ اسپیشلی جو خوشبوئیں لگاتے تھے وہ کس دن؟ جمعے کے دن۔ اسپیشلی جو آپ نے نہانے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن۔ اسپیشلی جو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن۔ تو پیر کو کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی تو روزہ رکھ کے اس میں بڑی عید کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور چھوٹی عید کا کانسیپٹ جو جمعے والی عید ہے اس کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی نبی کے یوم ولادت کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم نے خوشی منانی ہے، جو نہیں منا رہے وہ شیطان ہے، سبھی تو جہاں میں خوشیاں سوائے ابلیس کے، سبھی تو جہاں میں خوشیاں، ایسا کوئی شعر ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان دلائل کو اللہ کے سامنے دے کر آپ اللہ رسول کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیوبندی بریلوی بحث نہیں میں کر رہا، دیوبندی بریلوی تو بہت بات کے نام میں ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا، بھائی قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، اور آپ فقہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ فقہ حنفی کو فالو کریں گے۔ یہی مطلب ہوتا ہے فقہ حنفی کو فالو کرنے کا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، یہ نبی کے خلاف۔ نبی کے خلاف کوئی شخص فقہ حنفی کو فالو کرے وہ کافر ہے، کیونکہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ۔ لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، ہوتا یہ کہ نبی کے بات کے کئی مطلب نکل رہے ہیں، تو اس میں کس کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو، اپنی رائے کے بجائے یا آج کل کے اسکالرز کے بجائے فقہ حنفی کو ترجیح دی جا رہی ہے یا فقہ شافعی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پھر یہ خواہشات ہیں یا وہ جذبات ہیں جس پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہیں لگی ہے۔ تو پھر بدعت اسی کو تو کہتے ہیں، اٹ از کالڈ بدعت۔ اور کسے کہتے ہیں بدعت؟ تو اچھا ایک آخری بات میں کر کے، اگر یہ واقعی تہوار ہے نا 12 ربیع الاول یا یوم ولادت، اول تو 12 ربیع الاول نبی کا تاریخی ولادت ہے ہی بھی نہیں، لیکن اب فرض کر لیں کہ چلو ہے، اگر یہ ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں نا، جتنے بھی مذہب ہیں، ان کا اپنے تہواروں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں تہوار کو۔ تہوار کی یہ ڈیفینیشن ہے، جیسے ہندوؤں کا بھی کوئی دن آیا ہوا تھا نا 1-2 دن پہلے، تو سارے ہندو، یہاں تک کہ جو سیکولر لبرل ہندو ہیں وہ بھی منا رہے، بلکہ بہت سے مسلمانوں بھی منانا شروع کر دیا ان کے ساتھ۔ عیسائیوں کا تہوار 25 دسمبر کو آتا ہے، اٹلی کیا، جرمنی کیا، پیرس کیا، امریکہ کیا، پاکستان کیا، سعودی عرب کیا، کہیں دنیا میں کوئی عیسائی ہوگا وہ کرسمس منائے گا، کوئی زیادہ منائے گا، کوئی تھوڑا منائے گا، مخالفت کوئی نہیں کرے گا۔ تہوار تواتر سے چلا آتا ہے سب، جیسے اسی طرح مسلمانوں کے تہوار ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، دن میں اختلاف ہوگا کہ آج منانی ہے کہ کل منانی ہے، وہ تو تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے نا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے، جاپان میں نہیں منائی جا رہی، بھائی جاپان کے مسلمان بھی منا رہے ہیں، سعودیہ کے بھی، کراچی کے بھی، پنجاب کے بھی، جو لبرل مسلمان ہیں وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ بھی مبارکباد دے دیتے ہیں، جنہوں نے پورے رمضان روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں بھائی عید مبارک، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر یہ 12 ربیع الاول ہمارا تہوار ہے، عید کا دن ہے، تو اس میں اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے پھر؟ اتنا بڑا اختلاف ہے، پورے ملک میں یہ شارٹ ہے، پورے سعودی عرب میں ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ آپ کہہ دو وہ وہابی ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ ڈمکانے ہیں، میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ کون وہابی ہے کون غیر وہابی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تہوار چاہے وہابی ہوں، وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں، وہابی کی سپرلیٹو ڈگری وہابڑا، بعض لوگ ہمیں یوں کہتے ہیں وہابی نہیں، یہ تو وہابڑے ہیں، بہت بڑے وہابی ہیں ہم لوگ کے بارے میں، بعض لوگ کہتے ہیں تو وہابڑے ہوں یا غیر وہابڑے ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ تہوار ہے تو پھر تو جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہوگا سب منائیں گے نا۔ پورے سعودی عرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو۔ پھر میں ملیشیا میں تھا 12 ربیع الاول، چند سال پہلے میں ملیشیا میں تھا، 12 ربیع الاول پتہ ہی نہیں چلا، وہاں پہ گزر گیا تو لوگوں میں بات ہوئی، ہو سکتا ہے کسی محلے میں منایا جا رہا ہو، لیکن باقی پورے ملیشیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ کیسا تہوار ہے؟ اچھا جن ملکوں میں منایا جا رہا ہے وہاں بھی پورے ملک میں نہیں، ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہے ہی نہیں، پھر جس شہر میں ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں۔ کراچی میں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، کھارا میں منا رہے ہو، ڈیفینس میں نہیں ہے، ناظم آباد میں نہیں ہے، پھر اگر ناظم آباد میں ہے بھی بالفرض تو ایک گلی میں ہے دوسری گلی میں نہیں ہے، پھر ایک گلی میں بھی اگر پوری گلی میں ہو رہی ہے تو سارے گھروں میں نہیں ہو رہی، 2 گھروں میں جھنڈے ہیں 2 گھروں میں جھنڈے نہیں ہیں۔ تہوار ایسا نہیں ہوتا بھائی، جو عیدیں ہوتی ہیں جو تہوار ہوتے ہیں وہ سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے، ہمیں کسی پہ طنز نہیں کرنا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، اپنے جو کانسیپٹ ہیں، نظریات ہیں، جو آپ کا مسلک ہے، جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، لیکن دلائل دینے کا تو ہمارا حق ہے
دلائل تو دے سکتے ہیں نا، تو ہم دلائل دے رہے ہیں، ہم چھیڑ کسی کوئی جھنڈا لگائے تو میں نہیں جا کے اتارتا. ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی جھنڈے بھی لگ رہے ہیں، مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، ہم جا کے پھر سلام کرتے ہیں، انکل خیریت سے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک، سب اچھے کی رپورٹ ہو، کہتے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب، سب سیٹ چل رہا ہے، شادی مبارک، السلام علیکم، نکل لیے. ہم یہ نہیں کہتے یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا ہے، حلوے کیوں کھا رہے ہو. بھائی چھیڑنا نہیں ہے کسی کو. ہم نے ہمارے جو بس میں تھا ہم نے دلائل سامنے رکھ دیے، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ نہیں بخشے تو پھر ہمیں نہیں بولنا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بس اس لیے جی کیا بول رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تو امام رضا احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے. اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے، جو تاریخیں ہیں نا تہواروں کی ان میں بھی اختلاف نہیں ہوتا. یہاں تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا 8 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 12 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول ہے. اور غنیت الطالبین میں تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ محرم ہے. تو یہ تو 12 کے لفظ پہ خود ایک بہت کوئی کسی صحیح حدیث میں تو 12 ربیع الاول کا ہے ہی نہیں. صحیح حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے، کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے آپ اس میں کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو بھائی جو اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اسی کو فالو بولو کرنا ہے. وہ وہی ہے جو صحابہ تابعین لے کر آئے اور ائمہ مجتہدین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا. اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہٹو گے تو پھر خاردار جھاڑیاں ہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، بدعت چینج ہوتی ہے، سنت چینج نہیں ہوتی. دیکھو فجر کی 2 فرض سنت ہے نا، 1400 سال سے 2 ہی چلے آ رہے ہیں، چینجنگ ہوئی اس میں. لیکن بدعت میں چینجنگ ہوتی ہے. ربیع الاول پچھلے سال جس اسٹائل سے منایا جا رہا تھا اس سے پچھلے سال وہ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا، اس سے پہلے نہیں. 100 سال پہلے جو منایا جا رہا تھا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. اس میں کیک کاٹنے کا، لڈو کا تصور ہی نہیں تھا، اس میں صرف جلسے ہوتے تھے اور ہار پور اور تھوڑا بہت. تو ہر سال اس میں کیا ہو رہی ہے؟ چینجنگ. سنت ایک جیسی رہتی ہے، بدعت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر سال بدعت بڑھتی ہے. اب تو بہت سے بریلوی علماء بھی پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا کتنی دفعہ بیان آیا ہے کہ یہ ہماری قوم چل کس طرف پڑی ہے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا. بھائی جب آپ نے بدعت کی ایک چیز رکھ دی ہے تو پھر قوم کو لگام کس اصول پہ دیں گے آپ. مثال کے طور پر آپ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جواب آسان ہے، بھئی نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا تو ہم نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا اس میں ممانعت بھی نہیں ہے نا، درود پڑھنا تو بذات خود اچھا کام ہے، تو ہم اگر اذان سے پہلے پڑھ لیں تو کیا جا رہا ہے. اب آپ پھنسو گے. کیسے پھنسو گے؟ کل کوئی شخص اٹھے گا اور اذان ختم کرے گا لا الہ الا اللہ اور کہے گا محمد رسول اللہ. ہم تو اس کو روکیں گے، ہم کہیں گے بھائی نبی سے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک اذان ثابت ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ایڈ کرو نہ اس کے بعد. آپ کس بیس پہ روکو گے؟ وہ کہے گا بھائی محمد رسول اللہ کی مخالفت بھی تو نہیں ہے نا، میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں. کلمہ تو مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے. تو یہ دکھاؤ نبی نے منع کہاں کیا ہے، تو آپ دکھا سکتے ہو. تو وہ چینج ہوگی. کل کوئی آئے گا وہ محمد رسول اللہ بھی کہے گا، پرسوں کوئی آئے گا تو وہ کہے گا اذان سے پہلے بھی اذان سے بعد بھی صلاۃ والسلام، ترسوں کوئی آئے گا. اب آپ دیکھو ہمارے ہاں مسجدوں میں کتنے آرام سے امام اور مقتدی سکون سے چلے جاتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ امام مصلی پہ آتا ہے نماز جیسے کہ سنت ہے. کتنی حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آتے جماعت کھڑی ہوتی اس وقت، ہے کہ نہیں ہے. اور جب فرض نماز ختم کرتے تو امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا. یہ حدیثوں میں ہے، سب آزاد ہوتے. ہمارے یہاں کتنا آسان ہے، میں آیا مصلی پہ نماز پڑھائی اس کے بعد میں آزاد ہوں، وہیں سنتیں پڑھوں، بہتر ہے گھر جا کے پڑھوں، ختم کہانی. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے، خود بھی پھنستے ہو، دوسرے بھی پھنستے ہیں. اب بہت سی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے امام صاحب آئیں گے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے. ذمہ داری کیا ہو رہی ہے امام کی؟ ڈبل. وہاں کے امام غصہ کرتے کہ یار یہ دیوبندی مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار، آئے پتری گلی سے نکل لیے، تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی کس کو مل رہی ہے؟ ہم کو. اب وہ آئیں گے بیٹھیں گے، پہلے اقامت ہوگی، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے سب، پھر امام کو اجتماعی دعا کرانی ہے لمبی جہری. وہ آپ نے کہ امام کو ٹینشن میں ڈال دیا، مقتدی بھی نہیں اٹھ کے جا رہے، وہ ایک ٹینشن میں آ گئے. آپ کہہ سکتے ہو دعا سے کوئی ٹینشن میں نہیں آتا، یقیناً نہیں آتا جب اپنی مرضی سے مانگ رہا ہو. جب گن پوائنٹ پہ مانگ رہا ہو تو بھی ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پھر ٹینشن ہی ٹینشن. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے میں گیا تو لوگ کہیں گے بھاوڑا، نماز پڑھاتے ہی نکل لیا. امام کو یہ ہوتا ہے کہ ابے مجھے بھاوڑا بولیں گے، تو اب وہ بیٹھا ہے بیچارہ، وہ دعا کرا رہے یا اللہ، بڑی لمبی دعا ہوتی ہے. پھر وہ بھی کافی نہیں ہے، دعا کے بعد امام نے سنتیں بھی وہیں پڑھنی ہے، پھر سنتوں کے بعد ایک اور جہرن لمبی دعا مانگنی ہے اسی. تو بیچارہ یہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. تو وہ امام کا حوصلے کو داد مت کہتا ہوں، تنخواہ ڈبل کرو کم از کم. خیر، تو اسی طرح عید میں جو گلے ملنے والا کانسیپٹ ہے، ہم بار بار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. ہم آسانی سے مشکل سے بڑی آسانی سے نکل گئے ہم.
اب میں جب عید کی نماز پڑھاتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہول سیل کے حساب سے سب کو دعائیں، ٹھیک ہے نا، مبارک، اور پتنی گلی سے نکل لی ہم. لیکن جو لوگ کہتے ہیں گلے ملنے چاہیے، سنت ہے، یا یہ کہ نبی نے روکا بھی تو نہیں ہے نا گلے ملنے سے، تو مانگو. وہ عید کے دن جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. سب سے 3 دفعہ گلے ملنا ہے، یوں ملو پھر یوں ملو پھر یوں ملو، پھر وہاں سے نکلے وسیم بھائی آ رہے ہیں، یوں ملو پھر یوں ملو پھر یوں ملو، پھر غفار بھائی آ رہے ہیں، یوں ملو پھر یوں ملو پھر یوں ملو، پھر سبکتگین صاحب آ گئے، پھر ان سے ملو، پھر تبسم صاحب آ رہے ہیں وہاں سے، پھر اور غفار بھائی آ رہے ہیں، پھر وہاں سے تو نام جمشید آ رہا ہے وہاں سے. صرف وہ نہیں آ رہا جس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، جس کے انتظار میں آپ اس کو تلاش کر رہے ہو، وہ ملے تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، وہ نہیں آئے گا. کس قدر ٹینشن ہے یار، کس قدر ٹینشن. ایک گلی سے گزرنا مشکل، یوں جا رہے ہو وہاں سے 10 آدمی آ رہے ہیں، ابے تینوں سے گلے ملو، پھر وہاں سے ٹن مارا ادھر سے 20 آدمی آ رہا ہے، خود بھی مصیبت میں، دوسرے بھی مصیبت میں. ہلکا پھلکا رکھو یار، عید ہے، کوئی عذاب تھوڑی ہے. تو میں ہم کتنے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. میں جو عید پڑھاتا ہوں تو السلام علیکم جی، پتلی گلی نکلو گئے. لوگ بھی نہیں ملتے، کہہ رہے ہیں بس کافی ہے. کوئی پرانا دوست آ گیا تو چلو مصافحہ کر لیا اس سے، بہت ہو گیا. کوئی پرانا آ گیا تو چلو، گلے ملنا بذات خود حرام تو نہیں ہے نا، لیکن اس کا التزام کرنا کیا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو سنت سمجھنا ناجائز ہے. تو اتنی ٹینشن یار، اتنی ٹینشن. تو بدعت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن، اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی ہلکے پھلکے. کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو، بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا، چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو، تو تم بے ایمانی کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان نہیں ہے، آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا، یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے، یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے، انکار ہی لازم آ رہا ہے، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے، زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی، ان کی وہ کہتی میں، اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی کی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے، آپ اس کو نہیں کرنے دو، اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا، اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں، بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو، ٹھیک ہے نا. وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا، وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ، جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو، ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے، یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو، اس سے آپ کافر نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. اور صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو، پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ، اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو، تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پر کیسے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے کیسے غلط کہہ دیا.
اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ آ کے ملتے ہیں، یہ میرے ساتھ ٹینشن، یہ میرے ساتھ مسئلہ، یہ میرے ساتھ مسئلہ، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے۔ ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا، کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا۔ بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم۔ تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی، استغنا۔ اس سے لڑ کے، اسے برا بلا کہہ کے، اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں، باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں، میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے جو ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں۔ ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے، یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا، میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے، اللہ پہ اعتراضات کر کے، اسلام کو برا بلا کہہ کے، اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے، اس طرح سے واویلا کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا، اس سے بڑی سزا، اور وہ جہنم کی آگ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا۔ خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں، تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا، مجھے زندگی، مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت۔ جیسے ہے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے، ایسے پھینک دو آپ۔ تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو، وہ پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں، لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کا یہ اصول نہیں۔ اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے، میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا۔ تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا، عشق ناکام ہو گیا، اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ، اور یہ ہو گیا، اور تو جاب لیس ہو گیا، اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو، اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں، اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی، اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی، جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا، تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا۔ اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا، زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ، اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی۔ جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں، قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے، میں تو سٹا لگاؤں گا، میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں، میں تو شراب پیوں گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا، اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو اب اللہ کو ترس آئے گا، نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے، معاف ہو گئی ہے، یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا، رائٹ بنتا تھا، اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ یہ اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے۔ جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو، وہ کیا بنانا چاہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، ٹھیک ہے نا، کیا رہو، تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے، اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے، میں ٹھیک کروں نہ کروں، تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے، بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے، اللہ محتاج ہے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے، میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں، نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے۔ ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے، چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں، کیونکہ تم بندے ہو، میں خدا ہوں، خدا تم تھوڑی ہو، تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ۔ بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے، بھائی دعا مانگ لے اولاد، کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی، تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا، سے کیسے ہو جائے گی بھائی، ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی ہے، وظیفہ نہیں پڑھا ہے۔ وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے، اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے، دعا۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے، یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، قوم باز
بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا، فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو، ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے، اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے، بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو، خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی، جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی، اس کو کرونا ہو گیا، اس نے احتیاط نہیں کی، اس کو نہیں ہوا، یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کہہ رہا ہوں، وہ کورونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی، تو اللہ کی مرضی جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے اور ایسے گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں دوسرے کے منہ پہ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو اب اللہ کی مرضی، اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، ہم تو اسباب کے مکلف ہیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ ذہن میں رکھو. آپ تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں، اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے میں، کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. اچھا خیر بات ہی کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا، تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے، تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے ہم نے تو نہیں دیکھا، میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا، اپنا تن من دھن لگا دیا، نہ کاروبار کی طرف توجہ، نہ کوئی پیسے کمانے، جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں وقت گزارا، کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا، بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ تو تیرے خوف سے نکلا میں، جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں، اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا؟ ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے، اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں. اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے، اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے، تو کشتی کا
کا انتظام کرنا میرے ذمے نہیں ہے بلکہ کس کے ذمے ہے؟ تیرے ذمے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی، اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے، تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی، یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے کہ کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے، باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے، سارے بت پرست، پان گٹکے والے، سگریٹ والے، تمباکو والے، سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے. سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے، جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا، ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا، آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے، کہیں تیرتے رہیں گے، کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے، یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی جیسے، یا کہیں کنارے پہ اتر گئے. جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت، سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف، ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے؟ سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی، کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا، جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندھیرے میں بہت، کیونکہ فنادا فی الظلمات، فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا، اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے، ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے، اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا، بیگم کنٹرول میں نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی، پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا، کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا، اللہ ہی جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا، ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے، ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے، تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں، اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں، مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے. ذرا بھی شکایت، کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا، میرے ساتھ یہ ناانصافی، یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے، اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں، اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے، ایسا پیغمبر ہے، کتنی آزمائشوں میں ڈالا، زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا، ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے، میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین، میں ہی غلط ہوں، تو غلط نہیں ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے کوئی، مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے، مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں، کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں، اپنے آپ کو غلط کہیں. تو لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظالم تھوڑی ہے، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں.
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں غلط، میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے، لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا، تو آزمایا. پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا، تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ایک میدان میں ان کو، جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر، اور وہ مچھلی نے وہ آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے، سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا، چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بھئی اللہ آزمایا، اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ، میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے، وہ قوم تھی ہوشیار، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا، یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی، تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا، ٹال دیا. وہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے، بولتے کیوں نہیں بھائی، غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا، رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر ہے. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے، جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، تو کہہ رہے ہیں هذا عارض ممطرنا، کوئی عذاب نہیں ہے بھائی، بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں، کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے، رحمت غالب تو رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں، 8 دن 7 راتیں، اور ایسا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. اللہ تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے، پریشانی آئے تو واویلا نہ مچایا کرو، رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے، جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا، میرے ساتھ اللہ یہ کر رہا ہے، میرے ساتھ اللہ میں ہی میرا ہوں. اللہ آپ کا کام ہے غلامی، مانگتے رہنا ہے.